السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 14 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا موضوع ہے نماز میں سورہ فاتحہ کی اہمیت۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ اس شخص کی نماز نہیں ہے، لم یقرأ جس نے نہیں پڑھی، بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، یعنی قرآن مجید کو شروع کرنے والی، اور اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، دم کرنے کے لیے۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی اصل۔ اسے سب المثانی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جس کے ساتھ بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بھیجی مجھ پر۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری قدرت اور شان کا تذکرہ کیا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کہتے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری اور میرے بندے کی آپس کی مشارکت ہے، یعنی وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو دے رہا ہوں، یعنی گفتگو میں میری اور اس کی شرکت ہے کہ ہم دونوں آپس میں، میرے بندہ اور میں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ پھر بندہ اس کے بعد کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعامات کیے، انبیاء کا، صلحاء کا، اولیاء کا، اور ہمیں جن پر غضب کیا گیا ہے یہودیوں کا رستہ اس سے بچا، اور جو گمراہ ہیں عیسائی ان کے رستے سے بھی بچا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو طلب کیا وہ میں نے اس کو دے دیا۔ اس صورت کی یہ اہمیت ہے کہ اس کو ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک بندہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس کو نہیں پڑھتا، اس وقت تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا، فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھا۔ تو ایک حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں قرات فرمائی تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ شاید کہ تم میرے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی یہ پڑھو امام کے ساتھ، اور باقی تلاوت خاموشی سے سنا کرو، وہ نہ پڑھا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام ظاہری نماز پڑھا رہا ہو یا سری، مقتدی کو اس صورت کو دہرانا ضروری ہے۔ اگر وہ اس صورت کے الفاظ کو نہیں دہرائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کی ہم فضیلت کو دیکھیں تو اس کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سب سے عظیم صورت قرار دیا کہ یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک بہت بڑی صورت سکھاؤں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے اس کو سورۃ فاتحہ سکھائی۔ پھر اسی طرح اس کو
دم کرنے کے لیے بھی بہترین قرار دیا گیا، یعنی یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بعض زہریلی بیماریاں زہریلے جانوروں کے ڈسے ہوئے پر اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ کسی جنگی مہم پر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک قبیلے کے کچھ لوگ ملے اور وہ کہنے لگے کہ کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہو، اس کے بندے ہو، اس کے ساتھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیے اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دم ہے کہ اس کو کرو؟ تو اس قافلے کے جو سربراہ تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے سوچا کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں، ہمارے دین میں دم بھی ہے۔ تو وہ اس کو لے گئے اور جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس سردار کو دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس زہر سے نجات دے دی۔ تو انہوں نے تحفے میں بہت سی بکریاں دیں۔ یہ بکریاں لے کر جب آئے تو ان کو شک ہوا کہ یہ جائز ہیں ناجائز، تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا جائے۔ جب آپ کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ اس طرح انہوں نے دم کروایا ہے اور بکریاں اپنی خوشی سے مانگے بغیر دی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی ہیں، مجھے بھی اس میں سے حصہ دو، یعنی اس کی اچھائی بیان کرتے ہوئے۔ تو یہاں ایک مسئلہ تو یہ بیان ہو گیا کہ سورۃ الفاتحہ زہریلی چیزوں کے لیے بھی بہت بہترین دم ہے، زہریلی بیماریوں کے لیے، جس طرح کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے اور شوگر، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے اس سورت کے پڑھنے سے دم کیا جا سکتا ہے۔ تعداد اور وقت یہ چیزیں شریعت میں مقرر نہیں ہیں، کھلی تعداد پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، جو قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں اس سورت کو پڑھ کے دم کریں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر اگر کوئی اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ طلب کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، خود مانگنا اچھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اتنی بہترین صورت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو اس کو نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کاموں کی، نیک کاموں کی، اپنے اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے امام کی پوری پوری اقتداء کی جائے، یعنی پیروی کی جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، بے شک مقرر کیا گیا ہے امام اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، پس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب وہ پڑھے فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اس حدیث کو ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں روایت کیا ہے۔ اس میں یعنی امام کی پیروی کی بات کی گئی ہے۔ امام کا معنی ہی ہوتا ہے پیشوا، آگے آنے والا، دوسروں کو اپنے پیچھے لے کر چلنے والا۔ تو جب کوئی بھی کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ اس کا امام ہوتا ہے۔ اسلام نے امامت کے لیے کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قوم میں سے کون امامت کرائے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو اقرؤہم للقرآن، جو قرآن کو زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر سارے ہی برابر پڑھے ہوئے ہوں، جس طرح طالب علم ہوتے ہیں ایک کلاس کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ پوچھا کہ اگر سنت میں بھی سب برابر ہوں، یعنی سب کا حدیث کا سبق بھی ایک ہو، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان میں سے پہلے اسلام لانے والا ہو۔ صحابہ نے کہا کہ اگر وہ اسلام بھی سارے اکٹھے ہی لائے ہوں
تو پھر ایسی صورت میں کون؟ آپ نے فرمایا کہ جو ان میں سے عمر میں بڑا ہو، یعنی کسی بھی لحاظ سے جس کو فضیلت حاصل ہے تو وہ شخص امامت کرا سکتا ہے۔ امامت کے لیے بچے کو بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے حافظ بچے رمضان المبارک میں امامت کرواتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر امامت ایک بچہ کروا رہا ہو، حافظ قرآن ہے وہ، اگرچہ قرآن کے حفظ کا علم اس کے پاس بہت بڑا ہے، لیکن اس کو جماعت کے اور نماز کے اصول آنے چاہیے۔ اس بچے کو یہ سکھا دینا چاہیے کہ وہ رکوع سجود کس طرح سے کرے گا اور وہ کس طرح سے نماز پڑھائے گا اور کیا کرے گا۔ تو جو شخص امامت کروا رہا ہے وہ چاہے نبینہ ہو، نبینہ شخص کی امامت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حاکم وقت اپنی مسجد ہوتی ہے اس میں امامت کرائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اپنے اپنے دور میں اپنی مسجدوں میں امامت کرواتے رہے اور جمعہ پڑھاتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم لوگ امام اور خطیب کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ امامت اور خطابت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے پہلے خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں خود امامت کرواتے تھے، جماعت کرواتے تھے، اور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے اور درس دیا کرتے تھے، اور آنے والے صحابہ کو ناظرہ پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو مسجد کے اماموں کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان پر ان کو حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مقام تک ایک عام بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ جتنی عبادت اور جتنی قرآن کی تلاوت اور جتنا ٹائم ایک امام اللہ کے دین کے لیے دے رہا ہوتا ہے، عام شخص تو اتنا دے ہی نہیں سکتا، کہ اس کا 24 گھنٹے اس کی ذمہ داری ہی یہ ہے، ایک نماز پڑھ لی اور دوسری کی فکر ہے۔ تو اس کی یہ دیکھیں کہ تعظیم اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، کہ فرمایا کہ امام تو اس لیے بنایا گیا ہے لیُتم بہ، کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم مل رہا ہے کہ امام کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، بس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز شروع کر لے اور ہم نہ کریں، وہ رکوع میں چلا جائے اور ہم قیام میں ہی کھڑے رہیں کہ نہیں جی ابھی تو میں نے لمبی صورت پڑھنی ہے۔ وہ رکوع سے اٹھ جائے تو ہم کہیں نہیں نہیں میرا رکوع لمبا اس سے ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ جس طرح وہ کرے اسی طرح کرو۔ اور جو اقتداء کے اصول بتائے گئے ہیں ان میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ امام سے سبقت لے جانے کی بھی کوشش نہ کرو، کہ وہ ابھی رکوع میں گیا ہی نہیں ہے تو ہم چلے جائیں، یا وہ رکوع سے اٹھا ہی نہیں ہے تو ہم اٹھ جائیں۔ یہ یعنی بڑی سخت بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس کی وعید بیان فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے امام سے پہلے اٹھتا ہے رکوع سے، سجدے سے، اگر اللہ کو غصہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گدھے کی طرح کا بنا دے۔ اتنی سخت وعید ہے اس چیز کی۔ تو اصول کی بات یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ چکے، کیونکہ ہم عورتیں دیکھ نہیں رہی ہوتی، مردوں کو امام نظر آ رہا ہوتا ہے، تو حق یہ ہے کہ جب امام رکوع میں جا چکے تو پھر ہم جھکیں، جب وہ رکوع سے اٹھ چکے تو ہم اٹھیں، جب وہ سجدے میں جا چکے تو ہم سجدے کے لیے جھکیں۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کی آواز کہہ چکے تو پھر ہم اس عمل کو شروع کریں۔ یہ ہے اقتداء، پیروی۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب وہ پڑھے تو تم چپ ہو جاؤ۔ یہاں بہت سے لوگوں نے یہ مراد لیا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی صرف سنی جائے گی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کی پیچھے وضاحت ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات واضح کر دی کہ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ تم امام کی قرأت کو خاموشی سے سنو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، سوائے ام الکتاب کے۔ تو سورہ فاتحہ
اس کا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہر شخص کے لیے، چاہے وہ امام ہے یا مقتدی ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کی باقی قرات کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ آج کل یہ فیشن نکل آیا ہے کہ ہر نے قرآن پکڑا ہوتا ہے یا موبائل پکڑے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، اور وہ سن رہی ہوتی ہیں۔ اس میں بظاہر کوئی گناہ کی بات نظر نہیں آتی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نماز میں سے خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ امام نے تو زبانی پڑھنا ہے، وہ تو حافظ ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ اب جب اس کے پیچھے کوئی کھڑا قرآن ہاتھ میں پکڑے گا تو اس کا ورق الٹائے گا، پھر اس کو سنبھالے گا، پھر اس کو رکوع سجود میں جاتے ہوئے رکھے گا، پھر قیام کے لیے اٹھتے ہوئے اس کو پکڑے گا۔ تو یہ تمام وہ حرکات ہیں جو نماز سے ہٹ کر ہیں، اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ بغیر قرآن اٹھائے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور اس کی قرات سنیں تو اس کی لذت کچھ اور ہے۔ جب ہم قرآن ہاتھ میں پکڑ کر سنیں گے، اور پھر کچھ لوگ اس غرض سے بھی سنتے ہیں ہاتھ میں پکڑ کے کہ امام کی غلطیاں پکڑی جائیں اور پھر اس کو کہا جائے کہ لو جی یہ تو ایسے پڑھتا ہے اور ایسے پڑھتا ہے، تو یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایسی ہر حرکت جس سے نماز کے خشوع خضوع اور اس کے ارکان میں فرق آئے، ان سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ البتہ اگر ایک شخص امامت کروا رہا ہے اور وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا چاہتا ہے، یا کوئی خود اپنی نماز میں قرآن ہاتھ میں یا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا چاہے، تو اس کے دلائل موجود ہیں اور ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔